یہ دھمال کی بنیاد کیسے پڑی؟ کوئی اس حوالے سے لال شہباز قلندر سرکار کا کوئی حکم ہے؟ ایک پاؤں رکھتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں نقارے کی چوٹ کی ٹیمپو پہ، یعنی کہ ان کا ایک پیر جل رہا ہے تو وہ اٹھائیں گے اور دوسرا رکھیں گے، وہ پیر ایسے چلیں گے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ایک ویڈیو، سب سے پہلے تو ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، بلکہ ابھی جب کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ میں سجادہ نشین لال شہباز قلندر کے دربار سے انٹرویو کرنے والا ہوں، تو مجھے ویڈیو دکھائی گئی لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں لال شہباز قلندر کے دربار پہ یہ کوئی بابا جی ہیں، بوڑھے سے ہیں، بزرگ سے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھمال پارو، جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کو ماں بہن کی گالیاں شالیاں دے رہا ہے ایک بندہ۔ اچھا، میں نے کہا یار یہ اگر بے وقوفی ہے بھی صحیح تو یہ تو اس کی ہے جس کے ہاتھ میں مائک ہے۔ وہ بابا جی تو مجھے تو بالکل ہی وہ عجیب سی کیفیت میں لگ رہے ہیں، ایک بندہ جیسے ایک استغراق کی کیفیت میں ہوتا ہے، جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اگر اعتراض بھی ہونا چاہیے تو اس مائک کرنے والے پہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال میں یہ سوال پوچھوں گا ضرور سجادہ نشین صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ قبلہ، یہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل ہتھیار ہے۔ اب اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے تو یہ پبلک کے لیے، ملکوں کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور اگر اس کو نیگیٹیولی استعمال کیا جائے تو ایک اچھی چیز کو بھی برا بنا کے پیش کرانے میں کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں پیش آتی۔ بالکل ایسے تو یہ ہمارا ہے نہیں، وہاں کا ہے بھی نہیں۔ اچھا، یہ کلپ جو ہے جو اس نام سے موسوم ہے وہ غلط ہے، لال شہباز قلندر کے دربار کا کلپ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک آدھ اور کلپ بھی مجھے دکھائے گئے جو کہ جس میں لوکیشن ہی کوئی اور ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ سارے پاکستان میں کئی جگہ شام قلندر منائی جاتی ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ اب یہ کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کا کراؤڈ ہے اور 200-400 بندے اکٹھے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ قلندر لال شہباز کی دربار تھی یا یہ کسی کا ڈیرا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ لال شہباز قلندر سرکار کی یہ تعلیمات تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی ہوں، لیکن ایک اور سوال کی جگہ ہے، ایک گریسفلنس کی جگہ ہے، اور اتنے بڑے بزرگ کی وہ ہمیں ان سے بلیسنگز ملتی ہیں، تو وہاں اس طرح کی حرکت کے چانسز نیگیٹو ہیں۔ ایک اور بھی ناقدین کا ایک سوال ہے کہ جی یہ کیا، اور دھمال کی، بلکہ میں اس ناقدین کو بھی چھوڑیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ دھمال کی بنیاد کیسے پڑی؟ کوئی اس حوالے سے لال شہباز قلندر سرکار کا کوئی حکم ہے، کوئی ان کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز آئی ہے، یا یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا؟ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی جواب دے دیجئے گا کہ کہتے ہیں جی یہ عورتیں اور مرد مل کے جی دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، اور وہ جن لوگوں کا کام صرف فتوے لگانا ہے وہ اس پہ ظاہر ہے کہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا موقف، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، دھمال تو حضرت قلندر لال شہباز نے آج سے 7.5 صدیاں پہلے خود رائج کی، خود رکھی جی۔ یہ دھمال جو ہے اس کا کنسیپٹ بہت اچھا ہے۔ یہ دھمال جو ہے وہ میرے ڈائلاگ سنیے گا، یہ ہے عزاداری تکلیف حضرت امام زین العابدین۔ اچھا، جو تکلیف انہوں نے کاٹی ننگے پیر کربلا میں پیدل چل کے، واقعہ کربلا کے بعد، یہ اس کی عزاداری ہے یہ۔ اچھا، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ صدیوں سے جب یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد امام حسین جو سید الشہداء ہیں، ان کے جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، امام زین العابدین جو اثنا عشریوں کے چوتھے امام بھی ہیں، ان کی یاد میں آپ یہ ان کی تکلیف کی، جو ننگے پیر وہ وہاں سے کوفہ تک لے کے جائے گئے قیدی بنا کے، پھر شام تک گئے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو پرانے فقراء ہیں، اگر آپ ان کو آبزرو کریں ان کے پاؤں کیسے چلتے ہیں، تو وہ ایک پاؤں رکھتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں نقارے کی چوٹ کی ٹیمپو پہ، یعنی کہ ان کا ایک پیر جل رہا ہے تو وہ اٹھائیں گے اور دوسرا رکھیں گے، وہ پیر ایسے چلیں گے۔ اب یہ جب سے اوقاف بیچ میں، محکمہ اوقاف اور گورنمنٹ نے ٹیک اوور کی ہوئی ہے درگاہ، تو وہ جو پرانے فقراء کا وہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس طرح کا نہیں رہا۔ اب جب وہ نہیں رہا تو اوقاف کے جو آفیسر ہیں ان کو یہ ٹریڈیشنل چیزیں نہیں پتہ، جتنی بھی دوسری درباریں پاکستان پہ، وہاں بھی جو اوقاف کے ملازمین ان کو اس درگاہ کی ہسٹری نہیں پتہ، اور وہاں وہ پوسٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کو تو آمدن سے غرض ہوتی ہے کہ درگاہ سے مال کتنا آ رہا ہے، تو اب وہ ادھر چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ایک نیا آدمی جو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے جس طرح سے پاؤں اٹھانے ہیں، اس نے رقص کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کو کچھ سمجھانے والا، گائیڈ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب آ گیا معاملہ
मिक्स गैदरिंग, खवातीन और मर्द मिलके, ये क्या मामला है? ये मामला बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और आप जब भी तशरीफ लाएंगे, ये एक ओपन दरगाह है, वहाँ कोई छुपी बात तो है नहीं। ज़ाहिर है। यहाँ सेक्शन है, बाकायदा बीच में रस्सियाँ बांधी हुई होती हैं। ठीक है। कोई 20-25 फुट दूर खवातीन का सेक्शन है, गुड। वो उस तरफ अपना धमाल करती हैं, और इस तरफ मर्दों का सेक्शन है, जिस तरफ के नकारे बजते हैं सही तो है। वो उस तरफ होते हैं। मतलब 50% अगर मर्द होते हैं तो 20% खवातीन होती हैं, वो दूसरी साइड पे होती हैं, और बीच में खुदाम कंट्रोल के लिए खड़े होते हैं बाकायदा। यानी मिक्स गैदरिंग वाला भी इल्जाम जो है वो आप उसकी तरदीद कर रहे हैं? ऐसी एक फैमिली के भी हैं तो वो साथ नहीं खड़े होकर धमाल कर सकते, इकट्ठे धमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक हो गया।